شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. شریعت کہتی ہے اگر آپ دوسری شادی کرتے ہو آپ کسی کا سہارا بنو, کسی بچوں والی ماں کا سہارا بنو, کسی بیوہ کا سہارا بنو, لیکن یہ لوگ نہیں اس طرح کرتے. ان کی چوتھی شادی بھی الحمدللہ ہمارے ادارے کی وساطت سے ہو رہی ہے انشاءاللہ. بہت پرسکون زندگی ہوتی ہے. اور یقین کریں میں حقیقت یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے ادارے کو دیکھ کے میرے اندر یہ یعنی کہ حوصلہ افزائی ہوئی اور آگے بات کرنے کا. جی اور شادیوں کی طرف بڑے, اپنی شادیوں کی طرف بھی اور شادیاں کروانے کی طرف. الحمدللہ بے شک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارے آج بہت ہی معزز مہمان تشریف لائے. ہمیں اس جیسے کم از کم 1 کروڑ جوانوں کی ضرورت ہے. بے شک الحمدللہ. کیونکہ وہ جو کروڑوں لڑکیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی, کروڑوں بیوائیں, کروڑوں مطلقہ, ان کا حل ایسے بہادر جوان ہے. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ ڈالتے ہیں جو کمند. وہ ستاروں پہ کمند ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کمند لے کر وہ ستاروں پہ ڈالتے ہیں, تو ایسا بیوقوف تو پوری دنیا میں ایک بھی نہیں ملتا. تو علامہ اقبال رحمہ اللہ کا کہنے کا مقصد کیا تھا؟ جو اللہ کے پیاروں نے, اللہ کے مقرب بندوں نے جو کارنامے انجام دیے, جو اس قسم کے کارنامے انجام دیتے ہیں, وہی گویا کہ ستاروں پہ کمند ڈالنے کے مترادف ہے. اللہ کے سارے پیاروں نے, تمام مقدس ہستیوں نے, یعنی بیواؤں کو, مطلقاؤں کو اور مختلف مجبوری کی ماری خواتین کو سہارا دیا. ہمارے پیارے بھائی عباس, اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, ان کو ہم شاباش دے رہے ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے 4 شادیاں کر کے اور تھوڑے ہی عرصے میں یہ 4 سکور پورے کر کے انہوں نے ماشاءاللہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. اس پر ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہم گئے ہوئے تھے کراچی, تو مفتی طارق مسعود صاحب کو ہم نے نشان صدیق اکبر دیا. اچھا. اور اس میں نے اپنی ویڈیو میں بتاتے رہتا ہوں کہ پہلی شادی کرتے ہیں ان کو ہم نشان حیدر دیتے ہیں. اچھا. دوسری شادی کرنے والوں کو نشان عثمان, ماشاءاللہ. تیسری شادی کرنے والے کو نشان عمر. اچھا. اور 4 شادیاں پوری کرنے والے بہادر شخص کو, اس ہمت, جرت اور بہادری سے کام لینے والے شخص کو, اس نصاب کو پورا کرنے والے بہادر شخص کو, ایمان کی مکمل کامل تکمیل کرنے والوں کو ہم نشان صدیق اکبر دیتے ہیں. تو مفتی طارق مسعود کا ہم نشان صدیق اکبر دے کے ہیں. آپ بھی ایک باقاعدہ ایک محفل اور تقریب بنائیں, اس میں آ کر آپ کو نشان صدیق اکبر خود پیش کروں انشاءاللہ. جلدی. اس کا آپ کا پاکستان میں چند دن ہے, نشان صدیق اکبر ہم دیں گے آپ کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ہمارے ادارے سے کیا فائدہ حاصل ہوا, ہمارے ادارے کو دیکھ کر آپ نے کیا کیا وہ لیا, ہم سبق لیا. آپ کا ادارہ, سب سے پہلے تو میں نے آپ کے ادارے کو ہی دیکھ کے یعنی کہ اس کا آگے قدم بڑھایا, یعنی کہ بہت اچھا یعنی کہ راستہ ہے الحمدللہ. بہت پرسکون زندگی ہوتی ہے. اور یقین کریں میں حقیقت یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے ادارے کو دیکھ کے میرے اندر یہ یعنی کہ حوصلہ افزائی ہوئی اور آگے بات کرنے کا. جی. اور شادیوں کی طرف بڑے, اپنی شادیوں کی طرف بھی اور شادیاں کروانے کی طرف. الحمدللہ بے شک. اور کروانے کی طرف بھی الحمدللہ. پھر وہ اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دیتے ہیں جب نیت صاف ہوتی ہے. تو جہاں تک لوگوں کی عدل کی سوچ ہے, وہ پھر میں یہی بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عدل تو ہم ہرگز کر ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن نہیں کر سکتے, جتنا ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ جتنی جس کے ساتھ توفیق ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم ٹائم دیتے ہیں اپنی طرف سے. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ایک کی طرف لٹکتی نہ رہ جائے, ایک کو بالکل لٹکانا چھوڑو, نہیں ایسا بالکل ایسا بالکل نہیں ہوتا. اللہ کا خوف ہوتا ہے الحمدللہ, سب کا خیال کرنا ہے. بالکل سب کرتے ہیں, ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا. اس وقت بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے جس گھر میں تشریف لائے ہیں ہمارے مہمان عباس صاحب, ان کے ساتھ بھی ان کی پہلی اہلیہ ہے اور میری بھی پہلی اہلیہ کے گھر میں یہ وہ دونوں پہلی بیویاں موجود ہیں دوسرے کمرے میں. ماشاءاللہ. آپ کی ماشاءاللہ. آپ کو تو کون سا نشان آپ نے چوتھا جو بتایا تھا, نشان صدیق, نشان صدیقی, میری طرف سے بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی ملے گا کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ. دنیا میں ہمیں حکومت پاکستان سے تو کوئی امید نہیں کہ وہ ہمیں نشانات دے, تو ہم ایک دوسرے کو دیں. لیکن دیکھیں اللہ رسول کی طرف سے انشاءاللہ آپ کو اعزاز ملے گا بے شک انشاءاللہ. دیکھو آپ نے ایک کماری شادی اور زیادہ, باقی ایک متعلقہ بھی ہے اس کے اندر, ایک ہی بیوی کے اندر, یعنی کہ ایک یتیم بھی ہے, متعلقہ بھی ہے, اور جو ہے دوسری وہ طلاق یافتہ ہے, تیسری بھی طلاق یافتہ ہے. یعنی کہ اسی طرح یعنی کہ لوگ اب کہتے ہیں مجھے کرتے ہیں آپ نے شادیاں جو میرے جو اپنے جو میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں آپ نے کیسے شادیاں کر لی, آپ ہماری نہیں کروا رہے, خود کری جائے. وہ کرتے نہیں, ہم کرواتے ہیں, لیکن یہ خود نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ جب ہم ایک رشتہ دکھاتے ہیں آگے سے نخرے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ان کی قد کم ہے, ان کی کاسٹ سے ایسی کاسٹ نہیں ہونی چاہیے, پٹھان ہونی چاہیے. یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ فضول ہیں, جو کہ شریعت میں یعنی کہ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. شریعت کہتی ہے اگر آپ دوسری شادی کرتے ہو آپ کسی کا سہارا بنو, کسی بچوں والی ماں کا سہارا بنو, کسی بیوہ کا سہارا بنو, لیکن یہ لوگ نہیں اس طرح کرتے. ان کی چوتھی شادی بھی الحمدللہ ہمارے ادارے کی وساطت سے ہو رہی ہے انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بہت بڑی بات ہے. اب پہلے بھی بچوں سمیت بیوی قبول کی, اب یہ بھی
چوتھی بھی بچوں سمیت قبول کر رہے ہیں انشاءاللہ. لیکن اب دیکھیں آپ کو اس بات کا یعنی آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ یار بچوں سمیت جو میں لے رہا ہوں تو بچے مجھے کھا جائیں گے؟ نہیں یہ بچے جو ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میرا یہ ایمان ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں رزق دیں گے. ہاں بچوں بیویوں کو بچوں کو ہم نہیں کھلاتے، ان کی برکت سے اللہ ہمیں کھلاتے ہیں، اللہ ہمیں پالتے ہیں. بالکل اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہم کسی جان پر اس کی وقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے کسی بھی نفس کے اوپر اس کی. یعنی کہ ایک تو یہ بھی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور دوسری بات یہ بھی ہے المعونہ بقدر المعونہ. جتنی بڑی اپنے اوپر ذمہ داری لیں گے اتنی اللہ کی مدد ہوگی. آپ ذمہ داری بڑی لیں گے اللہ بڑی مدد کریں گے. میرے ساتھ ہوئی ہے، بالکل میں نے کر کے دیکھا اور میرے ساتھ ہوئی اللہ کی مدد. یہ صرف آپ کی بات اور نہیں پھر ایمان بڑا پیارے بھائی، یہ صرف آپ کی بات نہیں ہے، پوری دنیا کے لاکھوں لوگ اس تجربے کو کر رہے ہیں. اور ہم کتنے بے وقوف ہیں جو ابھی اللہ کے قرآن میں کیے ہوئے وعدوں پر یقین نہیں کر رہے اور ہمت نہیں کر رہے.